جی دوستو، برکس کا 15واں سربراہی اجلاس جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہوا، اور گزشتہ روز اس کا ڈکلریشن بھی ریلیز کیا گیا۔ آ، دو ایشوز پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چونکہ پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی ایکسپینشن ہو گئی برکس کی، تو اس میں پاکستان کیوں شامل نہیں ہے، اور پھر دوسرا جو برکس میں ایک پیراگراف ہے، پیراگراف 7 ڈکلریشن میں، پیراگراف 7 اس کے بارے میں بات کچھ کرنا چاہوں گا۔ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایکسپینشن کے متعلق ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی برکس کو اب ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، 6 مزید ممالک اس میں شامل کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو برکس میں ہے، برکس جانتے ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ پہ مشتمل ہے۔ جو 6 ممالک جو 1 جنوری سے اگلے سال جوائن کریں گے برکس کو ایز فل ممبرز، وہ ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای، ارجنٹینا، ایتھوپیا، ایران اور مصر۔ یہ 6 ممالک ہیں جو کہ برکس کے باقاعدہ ممبر بن جائیں گے۔ آیا یا برکس کا نام یہی رہے گا یا کچھ تبدیل ہوگا، وی ڈو ناٹ نو، لیکن بہرحال 5 سے اب یہ 11 ممبر تنظیم ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ پاکستان میں سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں برکس کا ممبر بنا، یا اس کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا۔ میں نے خود بھی ایک ٹویٹ کیا جس سے میں نے کہا کہ انڈیا اپوزڈ انوائٹنگ پاکستان، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ پاکستان نے ابھی فارملی اپلائی بھی نہیں کیا، لیکن ہماری جو انفارمل، ہر فارمل چیز سے پہلے کچھ انفارمل باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہم نے چائنا سے بڑا کلوزلی کنسلٹ کیا، اور بھی بہت سے کچھ ممالک جو تھے ساؤتھ افریقہ وغیرہ، برازیل، ان سے بھی کنسلٹ کیا۔ تو ہمیں یہی، خاص طور پہ چائنا نے یہی مشورہ دیا کہ چونکہ انڈیا آپ کو اپوز کر رہا ہے آپ کی شمولیت کو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ابھی آپ فارملی اپلائی کریں۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ جب ایسے ممالک مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، مصر ہے، جو کہ او آئی سی کے ممبر کنٹریز بھی ہیں، اور جن کے ساتھ پاکستان کے بائیلیٹرل تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، جب یہ برکس میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے سپورٹ زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی تو شاید چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، یا رشیا کسی حد تک کر رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چائنا کی سپورٹ زیادہ ہے۔ لیکن جب یہ 11 ممبرز پہ مشتمل ہوگی یہ آرگنائزیشن، تو پھر ہمارے لیے سپورٹ بیس بڑھ جائے گا، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ برکس کنسنسس کے بیسس پہ آپریٹ کرتا ہے۔ اگر ایک ممبر بھی کسی چیز کی مخالفت کر لے تو پھر وہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو آبویسلی ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے انڈیا سے کہ وہ ہمیں ہماری ممبرشپ کو سپورٹ کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی یہی ہوا تھا کہ چائنا ہماری ممبرشپ کو سپورٹ کر رہا تھا، رشیا انڈیا کی ممبرشپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر ہم نے دونوں نے ایک ساتھ ہی، دونوں ہمارے 2017 میں ہمیں شامل کیا گیا۔ تو ایک لحاظ سے اب چونکہ بھارت، اور یہ ایک لحاظ سے رشیا، انڈیا، چائنا کی پہلے ایک آرگنائزیشن تھی، اب وہ ڈورمنٹ سی ہو گئی ہے۔ پھر برکس بنا، پہلے خالی برک تھا، پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کو شامل کیا گیا، پھر برکس ہو گیا۔ اب یہ 6 ممالک کے بعد، جیسا میں نے پہلے کہا، کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ برکس میں انڈیا آلریڈی موجود ہے، تو اب وہ کیسے کنسنسس پیدا ہو کہ بھارت پاکستان کی ممبرشپ کو اپوز نہ کرو، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کے لیے بڑی زبردست سفارتکاری چاہیے ہوگی۔ اب بھارت آبویسلی، جب آپ کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ بھارت سے، جو بھی ممالک ہمارے بہاف پہ بھارت کو اپروچ کریں گے، چاہے وہ چائنا ہو، چائنا بھارت کے اپنے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ جوہانسبرگ میں جو سمٹ ہوئی ہے ابھی، اس میں تو چائنا اور چائنیز پریزیڈنٹ اور بھارت کے وزیر اعظم کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹینشنز ابھی باقی ہیں۔ اور پھر روس کے صدر نے تو ورچولی اس کو اٹینڈ کیا، وہ خود تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ سرگی جو لاروف ہیں رشیا کے فارن منسٹر، وہ وہاں موجود تھے۔ تو کویسچن یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آبویسلی بھارت بھی تو کچھ آپ سے مانگے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ
بھارت کی پھر ایک لحاظ سے آپ پہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت دفتر خارجہ کی اس حکمت عملی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم برکس میں باقاعدہ فارملی ہمیں اپلائی کریں. ابھی ذرا ٹھہر جائیے، برکس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ، ان میں کوئی سبسٹنس پیدا ہو، وہ زیادہ ضروری ہے. گو کہ برکس نے اپنا اگر آپ ڈکلریشن پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں اب شامل ہو گئی ہیں. برکس سے سپورٹس بھی ہوں گی اور کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز سے بڑا ایمفیسس ہے، پینڈیمک کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کوئی پاسبلٹی لگتی نہیں ہے جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے، جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، اس کا حل نہیں نکلتا. میں نہیں سمجھتا کہ بھارت آپ کو ایکوموڈیٹ کرے گا. لیکن اگر ہمارا سپورٹ بیس بڑھتا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب، یو اے ای، ان جیسے ممالک اور مصر بھی کسی حد تک اگر ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہماری ممبرشپ کو، تو ہمارے لیے شاید کوئی پاسبلٹی نکل آئے. لیکن فی الحال مستقبل قریب میں ایسا نظر نہیں آتا کہ بھارت پاکستان کو ایکوموڈیٹ کرے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال اپنے آپ پہ اننیسیسری پریشر نہ ڈالیں کہ ہم کہیں فلیکسیبلٹی شو کرنا شروع کر دیں برکس میں شامل ہونے کے لیے، کشمیر پہ یا کچھ اور ایشوز پہ، تاکہ بھارت کو ہمیں راضی کرنا ہے. تو یہ اس لیے بعض اوقات یہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اپلائی نہ ہی کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جس طرح برکس کا ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ برکس کے ممبر بھی ہوں. مثال کے طور پر بنگلہ دیش کو بنا دیا گیا ہے ممبر نیو ڈیولپمنٹ بینک کا، تو اس میں ہماری شمولیت ہو سکتی ہے. تو میرا کہنا کا مطلب یہی ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم فارملی اپلائی کریں. دوسری طرف پیرا 7 اگر آپ اس ڈکلریشن کا دیکھیں تو اس میں لگتا کچھ یوں ہے کہ چائنا بھی ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھارت کو تھوڑی بہت تبدیلی مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ، برازیل اور انڈیا جو کہ برکس کے ممبر ہیں، ان کو زیادہ رول ملنا چاہیے انٹرنیشنل افیئرز میں، اور انکلوڈنگ یو این سیکیورٹی کونسل. ان کی پرماننٹ ممبرشپ کی بات نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی چونکہ یہ تینوں ممالک امیدوار ہیں، ان کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بنے، تو اس وجہ سے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن ابھی وہ بھی حالات نہیں ہیں. جب تک چائنا اور بھارت کے درمیان تعلقات کی نیچر ہے، اور جب تک، تو میرا نہیں خیال کہ وہاں چائنا بھارت کو ایکوموڈیٹ کرنے والا ہے. لیکن ایک لحاظ سے تھوڑی بہت نوانسز میں تبدیلی مجھے لگ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھارت جو ہے G4 کا ممبر بھی ہے، اور G4 میں برازیل، جاپان، جرمنی اور انڈیا ہیں جو چاروں مل کر کام کر رہے ہیں کہ ان کو پرماننٹ ممبرشپ ملے یو این سیکورٹی کونسل. اس میں ساؤتھ افریقہ شامل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا بھارت اپنے آپ کو الگ کرتا ہے ان تمام ممالک سے، کیونکہ بھارت سمجھتا ہے کہ اس کا کیس زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت ساؤتھ افریقہ کے، برازیل کے یا جاپان یا جرمنی کے. چلیے برازیل کا کیس تو پھر بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ لیٹن امریکہ میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے یو این سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ، تو ان کا کیس برازیل کا اسٹرانگ ہے. اس طرح افریقہ میں بھی، لیکن افریقہ میں اور بہت سے ایشوز ہیں. ارجنٹینا مثال کے طور پر برازیل کو بھی اپوز کر رہا ہے. تو ریجنل بڑے ایشوز ہیں، اور اس طرح ساؤتھ ایشیا میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اگر بھارت یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر بنے گا. تو بہت سے ایفس اینڈ بٹس ابھی اس سارے معاملے میں ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.